हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन हो गए थे आपके साथ वॉक करते हुए बात नहीं हुई थी। आई थॉट आज एक तो मैं आपसे फॉलो अप लूँ कि इफ़ यू डू रिमेंबर, तो मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें हेल्थ पे बात की थी कि वॉक करनी चाहिए, फ़िज़िकली एक्टिव रहना चाहिए, उसके बगैर आप मेंटली भी ठीक नहीं रह सकते, फ़िज़िकली भी ठीक नहीं रह सकते। तो एक तो आई वांट टू चेक ऑन यू कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वॉक स्टार्ट किया है। दूसरी चीज़ ये कि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में आप बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेट होते हैं, आपको पता नहीं चलता, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ी सी वॉक ही कर लें तो आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल कि डिहाइड्रेशन ना हो आपको। और ये बहुत कॉमन होता है जिम जाने वालों में, फ़िज़िकल एक्टिविटी करने वालों में, या वॉक सिंपली जो बाहर लोग करते हैं, बिकॉज अब टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। और इसका सबसे आसान हल है दिन में एक दफ़ा लीमू पानी ज़रूर पिएं। अगर आप में कोई डेफिशिएंसी होगी, कोई सॉल्ट्स, कोई मिनरल्स कम हुए होंगे, तो वो उसको पूरा कर देता है। दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो आज न्यूज़ पे चल रही थी। पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर हमारी मरियम नवाज़ साहिबा, वो गवर्नेंस पे बहुत फोकस करती हैं। तकरीबन हर दूसरे दिन, हर हफ्ते उनके नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो लाइव टीवी पे चल रहे होते हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, यूथ में डिफरेंट प्रोग्राम्स वो लेके आ रही हैं। आज जो प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो थोड़ा सा मुझे इनसेंसिटिव लगा, एंड आई डिसएग्री विद व्हाट शी एंड हर टीम डिड, मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली, बिकॉज वी शुड वॉक द टॉक। और मैं अक्सर कहती हूँ कि आप ज़रूर डिसएग्री करें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें, लेकिन उसमें दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं फ़ील होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का ख्याल बहुत कम लोग करते हैं। एनीवेज़, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनके आज के लॉन्च से डिसएग्री करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत इनह्यूमन लगा मुझे। वो जो वहाँ पर डिसेबल बच्चा था जिसको उन्होंने अपने साथ स्टेज पे खड़ा किया हुआ था, उसको डॉक्टर्स प्रोस्थेटिक्स लगा के, बाजू जो आर्टिफिशियल बाजू या हाथ, ऐसे लोग जिनके कोई आज़ा नहीं होते, किसी भी वजह से उन्होंने उसे लूज़ कर दिया होता है, एक्सीडेंट्स की वजह से या बीमारी की वजह से, जैसे भी वो उसमें उस बच्चे को वो लगा के दिखा रही थी। डॉक्टर्स इनफैक्ट लगा रहे थे, और साथ वो उस बच्चे को कह रही थी कि अब इस बाजू के ज़रिए, इस हाथ के ज़रिए आपकी ग्रिप कितनी मज़बूत होती है, आपसे चीज़ें उठाई जाती हैं या नहीं उठाई जाती, वो मुझे करके दिखाएं। फिर एक ग्रोन अप साहब भी थे, उनका भी बाजू उनके साथ लगाया गया, यानी सामने आप देख रहे हैं एक शख्स का बाजू नहीं है, वो डिसेबल है, और पूरी ऑडियंस के सामने, पूरी दुनिया के सामने आप टेलीकास्ट कर रहे हैं कि ये देखें, ये हमने इनको बाजू लगवाया है, बहुत कम कॉस्ट पे है ये, और अब ये काम कैसे करेगा। उनको आप माइक दे रही हैं कि ये पकड़ के दिखाएं इसकी ग्रिप कैसी है। इट वाज अ डिस्प्ले ऑफ द प्रोस्थेटिक्स। वो आर्टिफिशियल बाजू और हाथों की लॉन्च थी, और डिसेबल्ड पीपल वर डिस्प्लेड लाइक प्रॉप्स, जिस तरह कोई दिखाने की चीज़ें होती हैं। और उससे इस कदर दिल ख़राब हुआ, क्योंकि वो मनाजिर कोई इतने अच्छे नहीं थे। और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, क्योंकि टीवी सामने लगा हुआ था, दे वर ऑल शॉक्ड। मैं कोई अकेली नहीं थी जिसने ये फेस किया हो कि ये क्या हो रहा है या फील किया हो। एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर कि इज़ दिस रियली हैपनिंग। दुनिया में ऐसे लोगों को अब डिसेबल भी कम कहा जाता है, स्पेशली एबल कहा जाता है, एक्सेप्शनल कहा जाता है, एक्सेप्शनल पीपल, कि इनमें कोई एक्सेप्शन है। ये जो चीज़ों का बिल्कुल बेस लाइन स्टैंडर्ड है उससे कुछ डिफरेंट है। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंट है इन अ गुड वे और बैड वे। बट ये वो सेंसिटिविटी का लेवल है जो इनके ऊपर रिसर्च करने वालों ने, इन बच्चों के डॉक्टर्स ने, सोशल डॉक्टर्स ने, या सोशल सर्विस करने वाले जो लोग हैं
سوشل سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ایسی ٹرمز کوائن کی ہیں تاکہ ان میں سینسٹیوٹی ہو, ہیومینٹی ہو, کمپیشن ہو. اور جہاں جہاں ان بچوں کے سکولز ہوتے ہیں ان کو اگر وہ مین کسی سکول کے کیمپس پہ بھی ہیں تو اکثر ان کو بہت دور کہیں اندر لے جا کے ایک آئسولیٹڈ ایریا میں بنایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچے وہاں پر اپنی اسپیشل لرننگ لے رہے ہوں اور وہ باہر نکلیں اور وہ اپنے سے ڈفرینٹ لوگ دیکھیں تو انہیں یہ نہ لگے کہ ہم میں کوئی کمی ہے, یا وہ بچے جو ایکسیپشنل نہیں ہیں, جو اس طرح کے لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں ان اے ڈفرینٹ وے, یا آپ سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ وہ نارمل ہیں, ان میں وہ والی ڈسیبلٹی نہیں ہے جو ان میں ہے, وہ بھی ان کو ایسی نظروں سے نہ دیکھیں کہ ان بچوں کو لگے کہ ہم میں کوئی کمی ہے. اسی طرح ان بچوں کی جو مین اسٹریمنگ ہوتی ہے, مین اسٹریمنگ یعنی کہ نارمل سوسائٹی میں لا کے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش, اس کو بہت عرصہ ان لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے سو دیٹ یہ اس قابل ہوں کہ عام سوسائٹی میں موو کر سکیں اور سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر لے. اسی طرح پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریمپس بنی ہوتی ہیں بسز میں چڑھنے کے لیے, ریلوے اسٹیشنز پہ, تاکہ جو ویل چیئر والے لوگ ہیں ان کے لیے پارکنگ اسپیشل ہوتی ہے, ان کے آنے جانے کے لیے ٹریکس الگ بنے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میری فرسٹ ڈگری میں مائی فرسٹ ماسٹرز واز ان چائلڈ سائیکالوجی, اور میں نے ڈائریکٹلی ان بچوں کے ساتھ 3 months آٹزم پہ, ڈاؤن سنڈروم پہ 3 months کی ٹریننگ کی تھی. اٹ واز سو ڈپریسو اینڈ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو سی پیرنٹس ہائڈنگ دیئر چلڈرن, کیونکہ ہماری سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. اگر آپ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہر کوئی نہیں وہ سہ پاتا. سو لوگ اپنے آٹسٹک بچے, اسپیشلی ایبلڈ بچے, یہ بہت پیارے بچے ہوتے ہیں, ان کو چھپاتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز میں پیرنٹس میں سے بھی کوئی ایک ان کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے, دونوں پیرنٹس کم میں نے اٹیچ دیکھے ہیں. یہ بہت نیچرل چیزیں ہیں. اس کے مقابلے میں جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو عام ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. دے ڈونٹ ہائڈ اٹ, رادر سوسائٹی میں آپ کے سامنے ادھر ادھر کوئی ایسا شخص ہو, اس کو راستہ دیا جاتا ہے, اس کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا دل بڑھے, اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ کمی بس وہ بھول جائے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھولے. اسی طرح ان کے لیے اسپیشل پارکس ہوتے ہیں, جگہیں ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں, اسپیشل ٹوائز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وچ سیز والیومز اباؤٹ اس, کہ کیوں ہم نے آج یہ ڈسپلے پہ دیکھا کہ ان بچوں کو ایز اے پراپ یوز کیا جا رہا تھا اور دکھایا جا رہا تھا. آئی موسٹ ریسپیکٹفلی, اگر ان کی ٹیم میں سے کوئی سن رہا ہے مجھے, تو پلیز آپ لوگ بہت ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, آپ لوگ ایلیٹ ہیں اس ملک کے, پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, ون وے اور دی ادر آپ لوگ پاور سینٹر ہیں اس ملک کا. پلیز تھوڑا سا کمپیشن دکھائیں, اپنی ٹیم کو بتائیں ہر چیز پی آر کے لیے یوز نہیں ہو سکتی, ہر چیز فوٹو آپ کے لیے نہیں ہوتی. آپ لوگ اتنا کچھ لانچ کرتے ہیں, ہر چیز کو ٹی وی پہ بتاتے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا, ہماری گورنمنٹ نے وہ کیا. ایک آدھا پروجیکٹ نہیں بھی بتائیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا, اور شاید وہ والا پروجیکٹ آپ کے لیے زیادہ راستے کھولے, لوگوں کے دل میں زیادہ جگہ بنائے, کیونکہ وہ ورڈ آف ماؤتھ بنے گا. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. اینڈ بلیو یو می, آج آئی واز ریئلی ڈپریسڈ. آئی واز ریئلی ڈپریسڈ بیکاز بہت سارے معاملوں میں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں کمپیشن نہیں ہے, اور کئی دفعہ میں اس کا جواب اپنے آپ کو یہ دیتی ہوں کہ لوگوں کے حالات ایسے ہیں, پتہ نہیں کون کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو کہ وہ ویسا بن گیا ہو. لیکن اگر ہم یہی ایکسپلینیشن دیتے جائیں اور نیگیٹو, ڈسیٹفل, ہر وقت چیزوں میں سے فائدہ نکالنے والے کریچرز بن جائیں, تو امیجن ہم کیا بن جائیں گے.
So we have to keep the humans inside us alive, no matter what. چھوٹا سا جیسچر اچھا دے دینے سے کہیں پہ کسی کے برے کامنٹ پہ خاموش ہو جانے سے یقین کریں کچھ نہیں ہوتا, بیکاز اٹ از ٹو ایزی ٹو ہیٹ اینڈ اٹ از ٹو ایزی ایون ایزیئر ٹو رسپیکٹ. ہم لوگ جو لوگ پبلک لائف میں ہیں, ہمیں لوگ بہت بہت عزت بھی دیتے ہیں اور کئی دفعہ بہت نفرت بھی دیتے ہیں. اور میں نے اپنی جتنی بھی پبلک لائف ہے اس سے یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے اندر چیزیں ایبزارب کرتے جاتے ہیں. آپ کو افسوس ہوتا ہے جب لوگ بہت نگیٹو ہوتے ہیں, بٹ اگر اس نگیٹیوٹی نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا, آپ کے اندر کی اچھائی ختم نہیں ہوئی اور آپ ریزیلینٹ رہے ہیں اس پاتھ پہ جس پہ آپ کبھی نکلے تھے, آپ آج بھی اس پہ ہیں, 5 سال پہلے نکلے تھے, 1 سال پہلے نکلے تھے, آپ اتنی نفرت اتنی نگیٹیوٹی کے باوجود اگر اسی پاتھ پہ ہیں تو دیٹ از یور ریوارڈ, دیٹ از دا ریئل تھنگ. اور یہاں آپ جیتتے ہیں نفرت کے مقابلے میں. یو ہیو ون اٹ, ایکچولی یو ہیو آلریڈی ون. سو اس لیے میری پرسنل پسند ناپسند بالکل میٹر نہیں کرتی. I just wanted to convey this message to the Chief Minister کہ آپ تھوڑا سا کمپیشن دکھائیں. آپ لیڈرز ہیں اور آپ لوگوں میں ایبلٹی ہے کہ اس سوسائٹی کو جس طرف مرضی لے جائیں, اور آپ لوگوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنا نوازا ہے. اگر کچھ چیزیں آپ صرف اور صرف انسانیت کے نام پہ کر لیں گے تو یقین کریں آپ کا قد ہی بڑا ہوگا. بہرحال آج کے آپٹکس اچھے نہیں تھے, اور آپ کی جو بھی ٹیم ہے وہ آپ کو جو ریکمینڈ کرتی ہے, یا اگر آپ کے اپنے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیا آتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پبلک سینٹیمنٹ کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں. دیٹس آل فار ٹوڈے. اور باقی آئی ایم انجوائنگ کامنٹنگ آن what is happening in the world, international affairs, defense and security. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن میں میرا پرسنل بہت انٹرسٹ ہے, بٹ سوشل ٹاپکس میں ساتھ ساتھ لے کے اس لیے چلتی ہوں کہ وہ ایوری ڈے لرننگ کے لیے اور ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. سو لیٹ می نو وٹ یو تھنک آج کے اس ٹاپک پہ, اور یہ کہ ہم اور کمپیشن کیسے پیدا کر سکتے ہیں لوگوں میں, لوگوں کو سینسٹائز کیسے کریں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں. چھوٹی چھوٹی نائسٹیز, چھوٹے چھوٹے اچھے جیسچرز, پازیٹیو جیسچرز کتنے میٹر کرتے ہیں. اور ڈس ایگری کرنا, when somebody disagrees with you respectfully, and when someone disagrees with you like a bully, تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, because the only person that is at loss is someone who is displaying the negativity. آپ کو تو وہ مضبوط ہی کرے گا کہ آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا. آلسو آئی وانٹ ٹو تھینک آل دا کریٹکس, جو لوگ مجھے کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس کا یہ اینگل بھی ہے, آپ نے یہ بات تو کی ہے لیکن اس کا یہ اینگل بھی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. دا پرابلم از کہ اٹ از ریئلی ہیکٹک کہ ہر کامنٹ کو پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے. میری ٹیم بھی بہت خوش ہوتی ہے جب آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, اور اٹ اونلی شوز کہ لوگ سن رہے ہیں, اور اگر آپ کسی چیز پہ رائے دے رہے ہیں یا ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو اٹ از میکنگ اے ڈفرینس. تھینک یو سو مچ. بائے فار ناؤ.